بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ساتھیو اور معزز خواتین حضرات، سورہ احقاف 26ویں پارے کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ حضرات، یہاں سے جو سورے آ رہے ہیں تلاوت میں، ان سوروں پہ غور و فکر کرنی چاہیے۔ زیادہ تر مکی سورے ہیں، ایک سورہ فتح مدنی بھی آ رہا ہے۔ اس میں مکی سوروں کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک پکا جو ہے مضبوط عقیدے والا بنانا چاہتے ہیں، جس کا عقیدہ جتنا مضبوط رہے گا وہ اللہ سے اتنا ہی قریب رہے گا۔ جو اللہ سے زیادہ قریب رہے گا اس سے آزمائشیں زیادہ آئیں گی، اور آزمائشیں زیادہ جب آتی ہیں وہ صبر کرتا ہے تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ دنیا تو گزر جائے گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ مضبوط عقیدے کا مطلب یہ ہے اللہ کی ذات، صفات، علم، اختیارات، ان تمام میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ یہ مضبوط عقیدہ ہونی چاہیے۔ انسان کی زندگی میں مشکلات آتے ہیں، کمزور ہو جاتا ہے، کہیں اولاد سے، کہیں کاروبار سے، کہیں گھریلو مسائل سے۔ عقیدہ کبھی کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہے، حالات آج نہیں تو کل سیدھے کریں گے، آج نہیں تو کل ہوں گے حالات، آج نہیں تو کل دیں گا ضرور۔ یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رہے۔ اس قسم کے مضامین جو ہے آگے چل کر جو ہے مکی صورتوں کے اندر آ رہے ہیں۔ سورہ احقاف کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے یہ دنیا کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ مدت مقررہ پر ختم ہو جائے گی دنیا، ایک وقت ہے، کب ختم ہوگی نہیں معلوم، واللہ عالم، کس انداز سے ختم ہوگی نہیں معلوم۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب قیامت کی علامتیں بہت بتائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹی علامتیں بتائے ہیں اور کچھ بڑی نشانیاں بھی ظاہر کرے ہیں کہ دیکھو بڑی نشانیاں جب آتی ہیں تو یاد رکھ کے قریب ہے۔ آج بڑی بڑی جو نشانیاں اللہ کے رسول نے پیشین گوئی کی ہے وہ پورے کے پورے ظاہر ہو چکے ہیں۔ یہ لڑائیاں، یہ جنگ، یہ حالات، دشمنوں کا مسلط، یہ تمام چیزیں یہ علامت ہیں دنیا کے خاتمے کے نشانی کے لیے۔ اور یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو سارے کے سارے سب لوگ اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ جو لوگ غرور اور گھمنڈ کرتے ہیں، ایک بات خاص آئی ہے، جو لوگ غرور اور گھمنڈ کرتے ہیں وہ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ غرور گھمنڈ اچھی چیز نہیں ہے۔ شیطان غرور کیا، شیطان کی فطرت ہے غرور گھمنڈ۔ میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا حافظ ہوں، بہت بڑا مجاہد ہوں، میں بہت بڑا مالدار ہوں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے ایک مالدار، ایک عالم، ایک مجاہد کو لائے گا، اس سے سوالات ہوں گے، انہیں بولا گا کہ میں یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اللہ کہے گا جو بھی تو کرا گھمنڈ، غرور، دکھاوا، تکبر کے لیے کیا۔ تو غرور اور گھمنڈ کسی بھی طریقے سے نہیں ہونی چاہیے، یہ اچھی علامت نہیں ہے، اور اس سے ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اس کتاب کی ہدایت پر عمل کرنے والے اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔ اگر والدین کے ساتھ بدتمیزیاں ہم کرتے ہیں، خالی بدتمیزی گناہ کبیرہ تو ہے ہی ہے، ان کی دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں، زندگی میں برکت نہیں ہوگی۔ اور سب سے بڑی نشانی ہے کہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں ہم، قرآن کی ہدایت سے انکار کر رہے ہیں، قرآن کے احکام کو جو ہے بجانا ہے۔ اور جو لوگ نیک ہیں اپنی اولاد کو نیک ہونے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دیکھیے دعائیں بہت اہم ہیں، کبھی مایوس نہ ہو بچوں کے تعلق سے، دعائیں ضرور کریں، اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا۔ نیک ایک آدمی جو ہے دنیا سے چلے گیا اور اولاد ایسی چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے دعا بھی کرے اور نیک کام بھی کرے، مرنے کے بعد بھی کنٹینیوشن ثواب ملتا ہے۔ یہ ایسی تربیت کر کے جائے، ایسی جو ہے نصیحتیں اور تربیتیں ہوں سمجھیے۔ جو آدمی اس کتاب کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ ماں باپ کو تنگ کرتا ہے اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اے لوگوں، بار بار قوم عاد، قوم ثمود کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر آتا ہے۔ یہ وہی قومیں ہیں، اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا، غرور، گھمنڈ، تکبر کی بنیاد پر اللہ کا بھی انکار کیا، پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے
جو لوگ مجرم ہیں اللہ ان کو اسی طریقے سے تباہ کرے گا۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، ہر بار قرآن بار بار نصیحت کرتا ہے، بار بار نصیحت کرتا ہے کوئی نصیحت اٹھائے؟ جو نصیحت حاصل کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں قرآن کا ایک بڑا اعزاز ہے، اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر یہ بھی ہے، انسان فطرتاً کچھ غفلت کرتا ہے، کچھ کاہلی کرتا ہے، کچھ لاپرواہیاں کرتا ہے، یہ تمام چیزیں دین سے ہٹانے کی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے قرآن کا بار بار سننا، دین سے اٹیچ رہنا، اللہ والوں سے اٹیچ رہنا، دین کے کام کرنے والوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، یہ شیطان کے حربوں سے بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہمیں ایک ایسا معاشرہ اور سوسائٹی بنا جو دیندار بھی ہو اور دین پہ چلنے والے بھی ہو، ہماری آخرت جس کے ذریعے سے سنور جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے سورہ ہے اور بڑا مدنی سورہ ہے، اور اس کی آیتیں غور فکر کرنے والی آیتیں، انسانوں کے دلوں پہ اثر کرنے والی آیتیں۔ یہ سورہ کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے کے بعد فوری یہ سورہ نازل ہوا۔ اس وقت کے حالات کو ذہن میں رکھیں، ہجرت کر کے گئے ہیں، کفار مکہ دشمن ہیں، یہود و نصارہ بھی دشمن ہیں، منافقین بھی دشمن ہیں، اور یہ سورہ بڑا اہم ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اپنے وظیفوں میں یہ سورہ رکھیں۔ ہمارے بڑے بڑے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، 3 سورہ صبح کی نماز کے بعد ضرور پڑھیں، بشرطے کہ صبح کی نماز وقت پہ ہو جائے رمضان کے بعد۔ ابھی تو پڑھ لے رہے ہیں الحمدللہ، خدا کرے کہ رمضان کے بعد بھی وہ سلسلہ جاری رہے ہماری نمازوں۔ سورج کے نکلنے سے پہلے صبح کی نماز ادا ہو، سورہ یاسین، سورہ محمد، سورہ فتح، یہ تینوں کو اپنے وظیفے میں رکھیے میرے دوست۔ بہت سارے پریشانیوں کا حل ہے، علاج ہے اس کے اندر۔ عجیب آیتیں ہیں، ذرا سا سوچئے، وہ قوم جو جاہلیت قوم تھی، خون خرابے ان کے اندر تھے، زنا کاریاں، شراب، ایک معمولی سی بات پر صدیوں سالہ سال ایک دوسرے کا خون خرابہ کرتے تھے۔ اس قوم کے اوپر جب یہ قرآن اترا تو ان کی زندگیاں بدل گئیں، ان کے حالات بدل گئے۔ کیا کلام تھا یہ؟ اس میں ایک ذکر یہ بھی آیا ہے انسانوں، ہمارے لیے ہے، ذرا قرآن پہ غور کرو، ذرا پڑھو، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ تالا قفل، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ ذرا تالوں کو کھولو، یہ قرآن کو سن دو۔ پہلی ہی آیت میں کہا گیا ہے اے مسلمانوں، جانتے بوجھتے اللہ کے احکام کو نظر انداز کر کے کیوں اپنے اعمال کو برباد کر لے رہا، اپنے آخرت کے انجام کو کیوں برباد کر لے رہا۔ بڑا اہم سورہ ہے میرے دوستو، ذرا خدا کے لیے ترجمہ پڑھیں، اس کا وقت نکال کے پڑھیں، کیا چاہتا ہے قرآن، کیا ہماری زندگی کو بدلنا چاہتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے مسلمانوں، اگر مخالفین اسلام کے ساتھ جنگ کی نوبت آئے، اسلام کبھی جنگ کا پہل نہیں کرتا، کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، کبھی اسلام کمپرومائز ہمیشہ کرتا، لیکن اگر مجبور کیا جائے تو اسلام کہا کہ اب تم ڈیفنس کرو، جان کی، مال کی، اسلام کی حفاظت کے ڈیفنس کرو، اور ڈٹ کے رہو، تم اللہ پہ بھروسہ رکھو، تمہاری کامیابی ہوگی۔ کبھی ہوتا نا کہ اتنا ظلم ہو رہا، اسرائیل حل مار دے رہا، اللہ تعالیٰ کو تباہ کیوں نہیں کر دیتا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ اس کا جواب ہمارے ذرا کمزور کبھی کبھار خیال آتا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو 2 منٹ میں ختم کر دے سکتا، کیا اس کی قدرت ہے؟ یہ کیوں ہو رہے ہیں حالات؟ دن بدن ہمارے پر پریشانیاں بڑھتے جا رہے ہیں۔ قرآن یہاں کیا کہتا ہے دیکھیے، اللہ چاہے تو ان کو ایسی ہی تباہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزمانا چاہتا ہے، کون اس کے دین پر چلتا ہے، کون اس کے دین کی مدد کرتا ہے، یہ آزمائش ہے ہمارے، کون اس کے دین پر چلتا ہے، کون اس کے دین کی مدد کرتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا جو اس کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ ایمان لانے والوں کو قیامت کے دن باغوں میں میٹھا پانی، تازہ دودھ، مصفا شہد، لذیذ شراب،
ہر چیز عیبوں سے پاک ہوگی وہ دیا جائے گا. ہر قسم کے میوے، تازہ گوشت وہ سب دیا جائے گا، جو دل میں چاہیں گے وہ حاضر کر دیا جائے گا. جہنم میں ان کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. سچے مسلمان انتظار کرتے ہیں کہ میری موت ایسے آئے جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلے جائے، اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں. جو شہادت کا جو جذبہ ہے، یہ آخر اس قوم کے اندر کیا ہے؟ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے کہ مسلمان ایک ہی ہے جو موت کو نہیں ڈرتا ہے. دنیا کے جتنے قوم موت کو ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دنیا اہم ہے. ہمارے پاس دنیا اہم نہیں ہے، آخرت. اور اس کے بعد ایک اور آیت بڑی غور طلب ہے میرے دوستو. ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. الفاظ ذرہ غور سے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، قرآن کی ایک ایک آیت ذرا لے کے اٹھیے، بار بار موقع بھی نہیں ملتا ہے. یہ آیت لے کے اٹھے ہم. اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو دین ملا ہے، دین پہ چلتے بھی ہیں لیکن حالات ان کو دین سے ہٹا دیتے. مرتد ہو جانا بولتے، یعنی حالات کو ایک غیر طریقہ اختیار کر لیے، غیر مذہب میں چلے گئے. کیا زبردست آیت ہے. دیکھیے، اللہ ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جو دین اسلام سے روح مرتد ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کی روح فرشتے نکالتے وقت ان کی جبڑوں پر، پیٹوں پر، گردنوں پر مارتے ہوئے کھینچتے ہیں کہ تم کو اللہ نے ایسا دین دیا، اس دین کو چھوڑ کر کہاں چلے. چونکا دینے والی آیت ہے. آج ہم دین پہ ہیں، مسلمان تو ہے، لیکن دین کے احکام ہماری زندگیوں میں نہیں. مانتے تو ہیں رمضان میں اچھا ہے، رمضان کے بعد دیکھا جائے. ایک مفسر قرآن نے ایک کتاب لکھی، کتاب الصوم، ایک الگ سے. اس کا ایک دیباچہ ہے، اس کے دیباچے میں انہوں نے بات لکھی. کوئی انسان سکرات کی حالت میں، مرنے کی حالت میں پہچانا نہیں جاتا ہے کہ مر گیا ہے یا نہیں ہے. تو پہلے کیا کرتے تھے، ناک کے پاس ایک آئینہ کانچ کا رکھتے تھے، اس پہ کچھ دھندلا پڑ جائے تو سمجھ جاتے تھے کہ انہیں زندہ ہے. آج تو کوما میں چلے جاتے، مر گئے تو معلوم نہیں ہوتا. جس طریقے سے انسان کی زندگی میں حیات ہے، وہ زندہ ہے، اس کو رمضان میں دیکھو. تم رمضان میں دیکھو، اگر رمضان میں اس کے اندر حرکت ہے، ایمانی حرکت ہے، ریولیشن کی حرکت ہے، بدلنے کی حرکت ہے، تو سمجھو کہ اس کے اندر حیات ہے، ورنہ یہ مردہ لاش کے برابر ہے. یہ جائزہ لینا چاہیے ہمیں. پھر اس کے بعد جو ہے کہا گیا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دشمن کے مقابلے میں کبھی کمزوری نہ دکھاؤ. اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم غالب رہو گے. دین کی خاطر اپنے مال کو خرچ کرنے میں دیری نہ کرو، تمہارا مال بہت اللہ کے پاس جواب دے. پھر اس کے بعد آخری آیت صاحب سورہ محمد کی، اے مسلمانوں یہ دین پہ چلو، اس دین کو پھیلاؤ، اس دین کو گھر، خاندان سب پھیلاؤ. اگر یہ کام تم نہیں کریں گے، یاد رکھو اللہ تم کو ہٹا کر کسی اور کو لائے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. بڑے غور طلب آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس دین کے اوپر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفتح مدنی سورہ ہے. اس سورے کے بہت شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی واقعہ ہوتا ہے، واقعے کا پرپس کیا ہوتا ہے اور اسے کیا انسٹرکشن دیے جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں. 6 ہجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد چھٹا جو سال ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے بڑے مصائب کا بھی سال تھا، بڑے آزمائشیں بھی تھے، بڑے انسٹرکشن بھی تھے. صلح حدیبیہ کے اگریمنٹ ہیں، عجیب و غریب بڑی اگریمنٹ تھے. ابو حضرت کفار مکہ کی طرف سے سہیل نامی شخص جو ہے اگریمنٹ لکھنے آئے تھے، خطیب قریش تھے. ان کا لڑکا اسلام لا چکا تھا. بہرحال ایک عجیب حالات ہے، صحابہ کی تقریر ہیں، عجیب حالات ہیں اس کے اندر. یہ میرے دوستو ذرا پڑھنا بھی ضروری ہے. جب تک نہیں پڑھیں گے
اسلام کی اسپرٹ، اسلام کے موقع محل کیا ہوتے، آج کے دور میں جو حالات دنیا چل رہی، اگریمنٹس ہوتے، توڑ دیتے، یہ تمام کے لیے قرآن اس وقت پر نظر رکھ کے بات کیا ہے۔ آنے والے دنوں کے بھی خیالات کا جو قرآن ذکر کیا، یہ قرآن کی خوبی ہے، یہ قرآن کا اعزاز ہے، یہ قرآن قیامت تک کے حالات کا ذکر آیا ہے، اور آپ غور کریں گے پورے چیزیں کھل کے آتی جائیں گی۔ بہرحال یہ بہت شان نزول ہے، وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو عنقریب ایک کھلی فتح دینے والے ہیں۔ فتح مکہ کی بشارت دی گئی، اسلام کا مکمل نظام ہوگا، تاکہ اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے۔ آپ اپنے احکام مسلمانوں کو سنا دو، اور جو لوگ اللہ کے کام میں جی چراتے ہیں، منافقین کا ذکر آیا ہے، وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ یہ بعض آیتیں جو ہے کبھی ڈر لگتا ہے ہم کو بھی، دین کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں ہیلے بہانیاں جو کرتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں، یہ اس کو قرآن نے منافقان علامت کہا۔ منافقان ہیلے بہانے، یہ تمام چیزیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے عنقریب ایک فتح کی خوشخبری دی گئی ہے، ایمان لانے والوں اپنے اطمینان قلب حاصل کرو قرآن کے ذریعے سے۔ رسول کو خواب کے ذریعے فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی، اور کہا گیا کہ اللہ نے دین اسلام کو تمام ادیان باطلہ، دین اسلام کو جتنے بھی دین ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ غالب کر کے رکھے گا، مکمل قیامت تک رہے گا۔ اللہ لے گا، کیسے رہے گا، کس طریقے سے زندہ رکھے گا، وہ اللہ کو معلوم، لیکن اللہ ہم کو اگر یہ موقع دیا ہے ہم خوش نصیب۔ اگر ہم نہیں کرتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے معاملے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ کسی اور سے بھی لے گا۔ کام آج ہو رہا ہے، آج بھی ریسرچ ہے کہ اتنے حالات مسلمانوں کے بگڑنے کے باوجود آج دنیا کا تیز پھیلنے والا مذہب اور دین کو، اسلام کو اسٹڈی کرنے کے آ رہے ہیں وہ لوگ، اور ان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ دین کے غالب کرنے کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مثال دی گئی ہے، کفار کے مقابلے میں سخت تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے، جھکتے نہیں تھے، رعب تھا ان کا، اور آپس میں بڑے رحیم تھے، ایک دوسرے کی ہمدردی تھی، ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، ایک دوسرے کے ضرورات کو پوری کرنے کی فکر کرتے تھے، یہ اوصاف تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہا گیا ہے اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کی پیشانیوں پر سجدے کی نشان دیکھیں گے تم، یہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے تھے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور جب اللہ کے پاس جائیں گے وہ بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا جس کو عظیم کہتے ہیں، جو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اس دہا کے اندر دعا یہ بھی کرنا چاہیے، اے اللہ ہم کو جنت میں داخل فرما دے۔ نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، پڑھیے نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہماری یہ پوری کوشش، رمضان، روزے، سب تجھ سے جنت مانگتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہم کو دوزخ سے چھٹکارا نصیب کر دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، سورہ حجرات مدنی سورہ ہے، بڑے اہم احکام ہیں۔ میں تھوڑا ترتیب بدل رہا ہوں کہ اس سورہ کے جو باتیں ہیں آخری وقفے میں کہوں گا۔ البتہ سورہ قاف کا خلاصہ یہ ہے، سورہ قاف مکی سورہ ہے، اس سورہ کو بھی اپنے وظیفوں میں رکھیں، خاص کر جمعہ کے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڑیلا سورہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ اس سورہ کو پڑھتے تھے، اپنے وظیفوں میں رکھنا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ، جسم کے اعضاء جہاں کہیں بھی منتشر ہو جائیں، بکھر جائیں، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی جمع کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سورہ قیامہ میں ایک آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں کے اعضاء تو بڑی بڑی چیز ہے، انسان کے جسم کی جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، پور ایک دوسرے سے ملتے نہیں، اس کو بھی وہ جمع کریں گا قیامت کے دن۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ خدا کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا
اس کی کوئی بات اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. دل کے اندر آپ سوچتے ہیں وہ جانتا ہے، دوسرا جانتے نہیں. اللہ انسان کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. اللہ کے مقرر کے فرشتے ان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن اسی حساب سے فیصلہ ہوگا. جہنم میں دوزخ کو ڈالنے کے بعد کافی جگہ ہوگی. جنت نیک بندوں کے قریب لائے جائے گی. ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ وہ جنت میں جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے. جو تم چاہو گے اس سے زیادہ ملنے والا ہے. یہ مضامین ہے سورہ حجرات کا باب میں کہ اسلام چاہتا کیا ہے، اسلام مسلمانوں سے کیا امیدیں رکھتا ہے، اور بگاڑ ہے تو کیا وجوہات ہیں. سورہ حجرات کا دوسرے خطبے میں انشاءاللہ خلاصہ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستوں اور ساتھیوں اور ماں بہنوں، آج کی پوری تراویح کا خلاصہ جو ہے ہم لے کے اٹھے ہیں. کل سورہ شعراء کے تعلق سے کہ اس ملک میں ہمیں کیسے رہنا ہے، کیا کردار ہونا چاہیے، ہمارا کنٹریبیوشن اس ملک میں مسلمانوں کو کیسے رہنا چاہیے، 10 باتیں کل سورہ شعراء کے پس منظر میں آپ کے سامنے رکھا تھا. آج میرے دوستوں ذرا غور طلب باتیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، قرآن کہتا ہے انسان کس چیز میں تم دھوکے میں پڑے ہوئے، کون سی چیز ہے تمہیں غفلت میں بیدار کر رہی، کون سی چیز ہے، کہاں چلے رہے، کیا سمجھ کے زندگی گزار رہے. سورہ قاف میں اللہ نے ذکر کیا دیکھو میں تمہارے بہت قریب ہوں. شہرک جو ہوتی ہے وہ کٹنے سے انسان ختم ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ میں قریب ہوں تمہارے. رشتہ داروں میں کوئی مرتا ہے پورے رشتہ دار گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے ان رشتہ داروں سے زیادہ میں قریب ہوں تمہارے لیے. ان تمام چیزیں ہونے کے بعد زندگیاں تمہارے کیسے چل رہی. ایک گھر سکون کا نہیں، ایک گھر کے اندر تنازعات، میاں بیوی اختلافات، رشتے ناتوں میں اختلافات، سوسائٹی اور سماج مسلمانوں کے اندر بکھرے ہوئے. کیا یہی معاشرہ ہے؟ قرآن ایسا معاشرہ نہیں چاہتا ہے. قرآن چاہتا ہے کہ میاں بیوی خوش رہیں، وہ گھر خوش رہے، ان کے بچے خوش رہے، ان کا خاندان خوش رہے، ان کا محلہ خوش رہے. کیوں؟ اس واسطے کہ زندگی خوشیوں کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. آج جائز ہے ہمارے خاندانی نظام کا، اختلافات، بات چیت بند، دستے دور دور، رشتہ داروں میں مہینے بات نہیں. اور قرآن بڑا فکر کرتا ہے کہاں جا رہے تم، کدھر جا رہے، کیا چاہتا ہے قرآن. مسلمانوں کی زبانی دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور قرآن کا احسان دیکھیے، یہ کیوں ہوتے ہیں، یہ اختلافات کیوں ہوتے ہیں، برائیاں کیوں ہوتے ہیں، خاندان بگڑتے کیوں نہیں. اور قرآن جو ہے کچھ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں تمہاری زندگیوں سے دور کر لو، ایک اچھا خوشگوار معاشرہ بنے گا. خوشگوار خاندان، خوشگوار گھر جس کے اندر خوشیاں ہو، صحت مند خاندان ہو. اور کیا چیزیں ہیں جو تباہ و برباد کرنے والی ہیں. سورہ حجرات کے اندر جو ہے 10 باتوں کا حکم دیا گیا. اس سے بچ جاؤ، میاں بیوی بھی اچھے رہیں گے، خاندان بھی اچھا رہے گا، معاشرہ بھی اچھا رہے گا، تمہاری صحت اچھی رہے گی. سب سے پہلی بات 10 باتیں. نمبر 1، اے ایمان لانے والوں تم آپس میں بھائی سگے بھائی سے بڑھ کر ایمانی بھائی ہیں، جو بڑا مضبوط رشتہ ہے تمہارا. ایمانی رشتہ جو ہوتا ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے. کسی جگہ پر ایک مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے تو اس کا درد تم محسوس کرو بھائی. پھر اس کے بعد ایمان لانے والوں، یہاں سے انسٹرکشن دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کا مذاق مت اڑاؤ. جس کا مذاق اڑاتے ہیں مرد کا مذاق نہ اڑائیں. جس کا آپ مذاق اڑاتے ہیں وہ خدا کے نزدیک بہت اچھا ہوتا ہے. عورتوں کو خاص طریقے سے کہا گیا عورتیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. جس کا تم مذاق اڑاتے ہو وہ اللہ کے پاس بڑی اچھی ہو. پھر اس کے بعد نمبر 2، کسی پر لعن طعن نہ کرو. انہوں ہلاک ہو جائے، انہوں برباد ہو جائے، ان کا ستیاناش ہو جائے، یہ لعن طعن مت کرو، بدوائے مت دو. اگر اس لائق وہ آدمی نہیں ہے وہ لعن طعن تمہارے اوپر پڑ جائے گی.
یہ خوشگوار معاشرے کے لیے کیا انسٹرکشن دیتا ہے. نمبر 3، کسی کو برے ناموں سے مت پکارو. کسی کو بھی برے ناموں سے مت پکارو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، حضرت حفصہ کا ہے. حضرت حفصہ ہائٹ کے حساب سے تھوڑا پست تھی، کم تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. حضرت عائشہ نے ان کے آنے پہ کہا، اے پست خد گیلی عورت آؤ. اللہ کے رسول نے جملہ سنا، کیا تنبیہ کی اور کیا اصلاحی ماحول دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، اے عائشہ تم نے ایسی بات کہی ہے اگر اس کو سمندر میں ڈالا ہے تو سمندر کا پانی گدلا ہو جائے. کہ ایک دوسرے کا مذاق. نمبر 4، بدگمانی سے بچو. بدگمانی گناہ کبیرہ ہو جاتے. انہوں ایسا بولے ہوں گے، انہوں ایسا بولے ہوں گے، انہوں ہمارے سامنے زور سے چلے اکڑ کے سمجھے. بدگمانیاں خاندانوں کو بکھر کے رکھ دی. بدگمانی سے بچو. نمبر 5، کسی کی ٹوہ میں مت لگے رہو. انہوں کہاں جا رہی، کدھر جا رہی، ان کے پاس پیسہ کیا آ رہا، کیا ہے، اپنی فکر نہیں دوسروں کی فکر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی ٹوہ میں مت لگو. اگر اللہ آپ کی ٹوہ میں لگ جائے گھر میں بیٹھے ہوئے تو بھی بے عزت کرے. اللہ نے دیا ہے، ان کے فضل کسی ڈر. نمبر 6، غیبت. اس میں کوئی نہیں بچتا ہے، کوئی نہیں بچتا ہے. صبح سے شام تک غیبتوں سے بچو. غیبت کے تعلق سے سخت یہ گناہ میں بڑا مزہ آتا ہے، لذت بہت ہے، اس واسطے اس کی سزا بھی بہت ہے. کمال تو غیبت ہوتی ہے بلکہ توبہ توبہ بلکہ پھر غیبت شروع کرتے وہاں سے. مان رہے غیبت ہے، توبہ بھی کر، غیبت شروع کر. قرآن نے کہا ایک مسلمان ہے، انہیں مر گیا ہے، اس کی لاش ہے، سڑ رہی ہے، اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے تو فکری تم پسند نہیں. غیبت کسی کی کرنا وہ گوشت کھانے کے برابر. کتنی بڑی برائی ہے ہمارے سماج میں، ہمارے اندر سب پھیلی ہوئی ہے. سوچ کیوں معاشرہ بگڑتا ہے. یہ دیکھیے قرآن کیسا انسٹرکشن دیتا ہے. اللہ چاہتا ہے ہمارا گھر اچھا ہو، ہمارا خاندان اچھا ہو، ہم خوشیوں کی زندگی گزاریں. نمبر 7، حسب و نظر خاندان پہ فخر مت کرو. ہم وہ تھے، ہم یہ تھے، ہم پہلے وہاں تھے، ہم یہاں تھے، تمہارے پاس کیا تھا آج ہم یہ سو چلے گئے. تم فخر مت کرو. نمبر 8، اللہ کی راہ میں جان و مال سے خرچ کرو. شکر کا جذبہ ہو. خرچ کرنے کا کیوں آ رہا بار بار؟ اس واسطے کہ جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کے اندر گھمنڈ نہیں پیدا ہوتا. بھئی یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، کم بھی نہیں ہوتا ہے. نمبر 9، صرف اللہ سے ڈرو. ابھی آیت سنیں، اللہ قریب ہے تمہارے، وہ دیکھ رہا ہے تمہارے دل میں کیا ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور دل کے حساب سے فیصلے ہوں گے. آخری چیز، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر. یہ خوف خدا ہو، اللہ کا ڈر. میں کسی کو حقیر سمجھوں، کسی سے بات نہ کروں. بات چیت نہیں کرتے، کمال کی بات. میاں بیوی مہینے بات نہیں کرتے، بچوں سے میسج بھیج کے. حدیث میں آتا ہے میاں بیوی میں اختلاف ہونا الگ چیز ہے، فطری چیز ہے، فطری چیز ہے. اختلافات فوری دور کرو. اگر آپ بات چیت بند کر دیے ہیں، اگر 3 دن گزر جائے تمہاری نمازیں تمہارے سروں سے اوپر نہیں جائے گی. بات چیت تو مسلمان کے لیے مناسب. کیسے گھر، پڑھے لکھا طبقہ، معاشرہ طبقہ، لیکن گھروں کے اندر تناؤ. میاں ایک روم میں بند، بیوی ایک روم میں بند، بچے ایک روم میں بند، ایک دوسرے سے تعلق. سلام کلام بھی نہیں، سلام کلام بھی نہیں. بیٹیاں بہویں ہمارے گھروں میں آتے ہیں، بڑے بزرگوں کو سلام تک نہیں کرتے. کیا ہے فخر، غرور، ہم کیوں سلام کریں. لیکن اس کی وجہ سے آپ کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، آپ کی گھروں کی برکتیں چلے جا رہے ہیں، آپ خوشحال نہیں ہیں. اللہ کی برکتیں کب آئیں گی؟ دل خوش ہوگا جب فکرہ نہیں ہوں گے تو صحت رہیں گی. آج فکروں میں مبتلا ہیں. اور قرآن اس سورے کے اندر چاہتا ہے کہ تمہارا گھر خوش ہو، تمہارا خاندان خوش ہو، تم سب مل کے رہو. قرآن کا میسج ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو دور فرما، ہمارے خاندانوں کو ملا کے رکھ. اے اللہ ہمارے اندر دوستیاں ہو. اے اللہ ہم سے کچھ غلطیاں ہو گئے ہیں، اے اللہ تو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو قدروں کو دور فرما دے. ہماری اس دعا کو قبول فرما. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.